بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں احسان الحق 12ویں جماعت کی اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ لیکچر میں ہم نے جواب شکوہ کا تعارف پڑھا تھا، جس میں ہم نے کچھ شکوہ کے متعلق بھی پڑھا تھا اور شکوہ اور جواب شکوہ کے کچھ بند کا موازنہ، کچھ اشعار کا موازنہ بھی کیا تھا۔ لہٰذا آج ہم اپنے لیکچر میں جواب شکوہ کے اشعار کی تشریح کی طرف جا رہے ہیں۔ جواب شکوہ کے تعارف میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا جو پہلا بند ہے یا بند نمبر 1 سے لے کر 5 تک، یہ شکوہ کی اثر انگیزی اس میں بیان ہوئی ہے، اور اس میں علامہ اقبال نے شکوہ کے لیے تمہید، پھر وہ بھی ایک تمہید کے طور پر یہ بند پیش کیے ہوئے ہیں۔ بند نمبر 1 جو ہے، اس میں اقبال اپنے شکوے کے متعلق کہتے ہیں کہ جب کوئی بات انسان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل جائے تو وہ اس میں اثر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا بند جو ہے، اس میں آسمان پر موجود چاند، تارے، ستارے وغیرہ سیارے، شکوہ کے متعلق ان چاند، تاروں، سیاروں کا رد عمل ظاہر ہوا ہے، واضح ہوا ہے۔ پھر بند نمبر 3 اور 4 میں فرشتوں کا رد عمل سامنے آیا ہے، اور پھر آگے تمہید ہے، اور آگے پھر جواب شکوہ جو ہے وہ اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بند نمبر 1 کی طرف کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہیں، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہیں گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا۔ یہ جو بند ہے، اس میں اقبال یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کہ جو بھی بات انسان کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکل جائے اس میں اثر ضرور ہوتا ہے۔ اس کے اگرچہ پر نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی اس میں اڑنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، کہ اقبال اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہر اس بات میں اثر ضرور ہوتا ہے جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، یعنی دل کی انتہائی گہرائیوں سے نکل جائے۔ اور چونکہ اقبال نے جو شکوہ کیا تھا، وہ شکوہ چونکہ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا، اس لیے اس میں اثر موجود تھا، اور اس لیے اس نے اثر کر کے دکھایا تھا۔ لہٰذا اقبال آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو شکوہ کیا تھا اس لیے اس میں یہی تاثیر پوشیدہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ سب آسمانوں سے گزرتا ہوا عالم ملکوت، یا عالم ملکوت وہ مقام ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں، ملکوت فرشتوں کو کہتے ہیں نا، تو عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا، کہ فرشتوں کی دنیا سے گزرتے ہوئے آگے بڑھا اور عرش معلیٰ تک جا پہنچا۔ تو اقبال یہ مزید کہتے ہیں کہ قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، کہ انسان کی اصل جو ہے یہ قدس ہے، قدس ہے انسان، یعنی پاک ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ قدیم زمانے، یا ہم نے سقراط والے سبق میں بھی پڑھا تھا، جس طرح سقراط نے بھی کہا تھا کہ انسان یہ ایک مادی جسم سے بنا ہوا ہے اور ایک روحانی، یعنی اس کے اندر ایک روح بھی ہے، کیونکہ روح اور مادہ کا جو کمبینیشن ہے تو اس سے انسان مل کر بنتا ہے، روح اور جسم۔ لہٰذا اس میں جسم جو ہے یہ مادی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور روح تو یہ عالمی مثال سے اس کا تعلق ہے، اور یہی روح جو ہے یہ اصل چیز ہے، اور اصل انسان یہی ہے، یعنی انسان کی اصلیت یہی ہے۔ اور قدیم حکماں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ روح جو ہے یہ اصل انسان ہے، اور جسم اس روح کے کپڑے ہیں، اور موت پر یہ روح اپنے یہ کپڑے اتار کر پھینک جاتی ہے اور یہاں سے پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی روح کے متعلق قدیم حکماں کا نظریہ تھا، تصور تھا، یا سوچ تھی ان کی۔ بہرحال اقبال بھی اسی سوچ سے اتفاق کرتے ہیں کہ انسان کی جو اصل ہے یہ قدس سے ہے، قدس پاک کو کہتے ہیں، تقدیس، تقدس یا پاکیزگی وغیرہ اسی سے، اور چونکہ روح کا تعلق براہ راست خدا کی ذات سے ہے، اسی وجہ سے یہ صاف چیز ہے،
کہ روح کے متعلق خود قدیم زمانے سے جب انسان نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ روح اسی جسم میں کہاں سے آتی ہے، اور پھر موت کے بعد یعنی موت پر یہ روح جسم سے جب نکل جاتی ہے تو کہاں پرواز کر جاتی ہے، تو یہ سوچنا انسان کے لیے جب پیدا ہو گیا تو انسان کافی غور و فکر کرنے لگا. کسی نے روح کی ایک توجیہ بیان کی، کسی نے دوسری. تو غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ یہود آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو تب بھی سچا نبی مان لیں گے جب آپ ہمیں بتا دیں گے کہ روح کیا ہے. تو اس وقت خدا کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی، آیات کا ایک ٹکڑا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ یسألونک یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو ان کو جواب دو قل الروح من امر ربی، تو آپ بتا دے کہ روح میرے رب کی ذات کا حصہ ہے. اب اس آیات سے یا آیات کی اس ٹکڑے سے ظاہر ہوا کہ روح جو ہے یہ خدا لا یزل اور رب تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، یعنی امر ربی ہے، رب کا حکم ہے. تو یقیناً کہ رب کا حکم کبھی گندی چیز ہو نہیں سکتی، وہ تو پاک ہے. اور ایک اور بھی حدیث قدسی ہے کہ خدا نے تمام روحوں کو جب پیدا کیا تو اسے ایک میدان میں جمع کر دیا اور تمام روحوں سے یہ حلف لیا تھا کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب ہوں. تو جواب میں سب روحوں نے یہی کہا تھا قال بلا وربنا، کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ وعدہ بھی لیا گیا تھا. اس دن کو الست کا دن کہا گیا ہے تاریخ میں. بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی جو اصل ہے یہ روح ہے، اور روح کا تعلق قدس سے ہے، یعنی خاص اللہ کی ذات سے ہے. اور اللہ کی ذات یا قدس جو ہے وہ پاکیزہ چیز ہے، وہ کبھی گندی چیز ہو نہیں سکتی. لہٰذا اقبال اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، کہ قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. رفت بلندی کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ چونکہ قدس سے ہے لہٰذا اس کی نظر ہمیشہ بلندیوں پر ہوتی ہے. بلندی یا رفت سے مراد ہم پاکیزگی بھی لے سکتے ہیں، یا خدا کے متعلق انسان کی سوچ یہ ہے کہ خدا آسمانوں کے اوپر متمکن ہے، لہٰذا چونکہ وہ بلندی پر قائم ہے تو جب ہم خدا کا نام سن لیتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک نقشہ یوں آتا ہے کہ خدا آسمانوں سے اوپر کسی الگ مقام پر متمکن ہے. بہرحال جو بھی ہے، اقبال اگرچہ اس تصور سے انکار بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہاں چونکہ رفت بلندی یا ترقی یا اونچائیوں پر ذکر ہے، وہ اقبال نے اسی طور سے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ انسان کا تعلق جو ہے یہ اصلیت سے ہے، اور اصلیت جو ہے یہ انسان کی جو اصل ہے یہ چونکہ پاک ہے، اسی وجہ سے ان کی نظر ہمیشہ بلندیوں پر رہتی ہے. خاک سے اٹھتی ہیں گردوں پہ گزر رکھتی ہیں. اگرچہ انسان اس خاک پہ رہتا ہے، زمین پر رہتا ہے، انسان کو زمین کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن انسان کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنے عمل کی وجہ سے پرواز بھی کر جاتا ہے اور یہ خاک سے اٹھ کر آسمان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. آسمان تک انسان کی رسائی وہ ممکن ہے. اقبال نے ایک اور جگہ بھی لکھا تھا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھاتا میں، کہ زمین کے احاطے کو میں لامحدود سمجھاتا. لیکن عشق ایک جست نے، عشق ایک قدم نے زمین و آسمان کا فاصلہ طے کر دیا، اور ایک قدم پر انسان جو ہے وہ عرش معلیٰ تک جا پہنچا. عشق تا فتنہ گر و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالے بے باک میرا. کہ عشق کا ایک اصول یہ ہے کہ عشق میں گلے شکوے وغیرہ نہیں کیے جاتے، کہ مرضیاں عشق میں نہیں چلتی، مرضیاں عشق میں نہیں چلتی، جس طرح یار کہیں بسم اللہ.
کہ جس طرح یار کہیں بس اس پر بسم اللہ کرے، اس میں مرضیاں نہیں چلتی. جب مرضیاں عشق میں نہیں چلتی تو شکوے شکایتیں گلے وغیرہ اس کی تو مجال نہیں ہے کہ وہ عشق میں داخل ہو جائے. اور خود اقبال بھی ایک جگہ جو آپ کی نصاب میں شامل غزل بھی ہے اس میں بھی یہ شعر موجود ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. کہ ادب کا ایک محبت کا ایک اصول یہ ہے کہ اس میں ادب سے کام لیا جاتا ہے، اور ادب میں معشوق کے آگے چلانا یہ نہیں، ممکن نہیں. لیکن یہاں اقبال کہتے ہیں کہ خدا سے میرا عشق اس قدر پختہ تھا کہ وہ عشق بغاوت پر اتر آیا، کہ میرے عشق نے بغاوت کی اور وہ فسادی بن گیا، اس نے فساد برپا کر دیا، اللہ کے حضور شکوہ کر دیا. اب جب یہ بے باک عشق یا بے باک نعرہ اقبال کے منہ سے نکلا، دل کی عطا گہرائیوں سے نکلا، جس نے آسمان کے پردے کو بھی چیر ڈالا اور آگے بڑھا، تو آگے بڑھتے ہوئے آسمان پر موجود چاند تاروں نے اپنا رد عمل ظاہر کر دیا کہ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوا سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. کہ میرا شکوہ جب آسمان کے پردے سے گزر رہا تھا تو آسمان کے سرے پر موجود پیر گردوں یعنی بوڑھے آسمان کا جو بوڑھا سیارہ تھا جسے مراد زحل ہے، کہتے ہیں کہ زحل سب سے قدیم سیارہ ہے، تو پیر گردوں نے یعنی زحل سیارے نے جب یہ شکوہ سنا تو اس نے آواز لگائی کہ یہاں آس پاس کوئی ہے. اسے بھی محسوس ہو گیا کہ یہاں آس پاس کوئی موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، تو سیارے بھی چیخنے لگے کہ ہاں آسمان کے سرے پر کوئی ہے، آسمان کے سرے پر کوئی موجود ہے. یہاں بھی ایک شور بپا ہوا. اقبال نے یہ بار جبریل کی غزلوں میں بھی اسی طرح کا ایک شعر کہا تھا کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہائے الاما بتکدے صفات میں. کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، کہ نوائے شوق سے مراد عشق کا نعرہ ہے کہ اسی نعرے نے ایک شور برپا کر دیا، ایک ہنگامہ سا برپا کر دیا کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں. حریم ذات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں خدا کے سوا دوسری کوئی ذات ہے ہی نہیں، یعنی وہاں کوئی نہیں جا سکتا. تو اقبال کہتے ہیں کہ وہاں تک میری آواز پہنچ گئی اور اس نے وہاں ہنگامہ پیدا کر دیا. اور کیا ہوا کہ غلغلہائے الاما بتکدے صفات میں، کہ خدا کی صفاتی نام جو تھے وہاں اس کے بتکدے میں ایک شور بپا ہوا کہ یہ کون گستاخ ہے جو صفات کے پردوں کو چیر کر اصلی ذات تک رسائی حاصل کر رہا ہے. تو وہاں بھی یہ پیغام سنایا گیا ہے. بہرحال یہاں بھی لکھتے ہیں کہ جب میرا یہ شکوہ آسمان کے پردے سے گزر رہا تھا تو زحل سیارے نے بھی یہ ہنگامہ برپا کیا، شور بپا کر دیا کہ یہاں آس پاس کوئی ہے. سب کو حیرت تھی نا، تو سیارے بھی کہنے لگے کہ ہاں سر عرش بری کوئی آیا ہوا ہے، آسمان کے سرے تک کسی نے رسائی حاصل کی ہوئی ہے. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی. چاند چونکہ یہ زمین کے بہت قریب ہے اس لیے چاند نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کوئی اہل زمیں ہو سکتا ہے. چاند ستاروں اور سیاروں سے کہنے لگا کہ یہ کوئی اہل زمین ہی ہو سکتا ہے. کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، اور ستاروں کی جھرمٹ بھی یہی کہنے لگی کہ ہاں یہاں کوئی چھپ گیا ہے، پوشیدہ ہے، چھپ گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کس کی آواز ہے، لیکن کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوا سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. کہ میرے شکوے کو سمجھنے والا صرف ایک رضوا ہی تھا. رضوا جنت کا داروغہ،
کہ وہ جنت کا داروغہ فرشتہ جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ انسان ہی ہو سکتا ہے، اور یہ سمجھا کہ یہ وہی انسان ہے جسے کچھ عرصہ پہلے جنت سے نکالا گیا تھا، کہ یہ یقیناً کہ یہ آواز جو ہے یہ انسان کے بغیر کوئی نہیں لگا سکتا، کیونکہ انسان کو کچھ عرصہ پہلے ہی جنت سے نکالا گیا تھا، اور اسی کا درد اور سوز لے کر یہ انسان بارگاہ الہی میں شکوہ کر رہا ہے، کیونکہ فرشتوں کو اپنے مقام سے نہیں نکالا گیا، وہ اپنے مقام پر ابھی تک موجود ہے، کوئی دوسری مخلوق جو ہے وہ بھی جنت سے نہیں نکالی گئی، بس یہی انسان ہی ہے کہ جسے جنت سے نکالا گیا۔ اب انسان کو ہی یہ خدشہ ہے، یہ ڈر ہے، اور جنت سے نکالے جانے کے متعلق بھی اقبال کے کئی اشعار موجود ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں کاری جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، کہ دنیا کے کاروبار اب زیادہ ہے، اب مجھے موت جلدی نہ دلا دے، اب انتظار کر، دنیا کے کام سنبھالنے کے لیے مجھے اب انتظار کر۔ تو یہ دوسرا بنتا جس میں چاند تاروں سیاروں کہکشاف وغیرہ کا رد عمل ظاہر تھا۔ اب فرشتے جب وہ سمجھ گئے کہ یہ انسان ہی ہے، یہ گستاخی انسان سے ہو رہی ہے، تو فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تھگ و تاز ہے کیا، آگے خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اب اس بات میں بھی فرشتوں کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ چاند تاروں نے تو اپنا رد عمل ظاہر کر دیا شکوہ کے سنتے ہی، اب فرشتوں کا رد عمل سامنے آتا ہے کہ فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، کہ فرشتے بھی اس حیرت میں مبتلا تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون گستاخ ہے جو اللہ کے حضور شکوہ شکایت کر رہا ہے۔ تو پہلے تو فرشتے ان کو پتہ نہیں تھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ کون گستاخ ہے۔ بہرحال عرش والوں پہ بھی کلتا نہیں یہ راز ہے کیا، اور کیوں یہ راز عرش والوں پر ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور کس میں یہ جرت ہے گستاخی کرنے کی، کہ جب ان کو پھر معلوم ہوا فرشتوں کو کہ یہ انسان ہی ہے اور انسان ہی یہ گستاخی کر رہا ہے، تو فرشتے حیرت میں یہ اظہار کرنے لگے کہ تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، کہ کیا انسان عرش تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، کیا انسان کی رسائی عرش تک ممکن ہے، کیا یہ انسان یہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ تگ و تاز دوڑ دھوپ رسائی وغیرہ یا دسترس، کہ تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا یہ انسان یہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، آگے خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا اس چٹکی برخاک میں، چٹکی برخاک سے مراد انسان ہے، کہ اگر ہم کائنات کے اندر انسان کے وجود کو دیکھیں تو یہ یقیناً ایک چٹکی برخاک ہی تو ہے، اور اس کو آپ نے پاسٹ ایئر میں پڑھا بھی ہے کہ میر نے اس کو ایک ٹکری مٹی سے تعبیر کیا تھا کہ اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، اب جان جسم خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹکری مٹی کو ڈھوئیے۔ اسی طرح اقبال بھی اس کو ایک چٹکی برخاک سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ انسان ایک چٹکی برخاک ہے، تو فرشتے یہ حیرت ظاہر کرنے لگے کہ کیا اس چٹکی برخاک میں پرواز آ گئی، اڑنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ اور علامہ اقبال کے تصورات کو جب ہم لے لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اقبال جاوید نامہ میں بھی اسی طرح ایک تصور بیان کرتے ہیں، ان کا تصور یہی جاوید نامہ میں بھی سامنے آتا ہے کہ جاوید نامہ میں ایک نظم ہے فارسی زبان میں تمہید آسمانی کے نام سے وہ موجود ہے، اسی نظم کی روح سے کہ آسمان زمین کو ایک طعنہ دیتا ہے کہ تم تو کڈے ہی کڈے ہیں، تمہارے اندر تاریکی ہی تاریکی ہے، پسماندگی ہے، یہ ہے وہ ہے، زمین کی پسماندگی کو بیان کرتے ہوئے اور اپنے طنز کے تیروں سے زمین کو زخمی کر دیتا ہے، تو زمین وہ خجل ہو جاتی ہے،
وہ خفا ہو جاتی ہے، غصے میں آ جاتی ہے اور روتے ہوئے اللہ کے حضور فریاد کرنے لگتی ہے کہ آسمان نے مجھے یہ پیغور دیا ہوا ہے، یہ طعنہ دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین سے مخاطب ہوتا ہے کہ تم اپنی اہمیت سے، تم اپنی اصلیت سے غافل ہو، بے خبر ہو، تمہیں اپنی اصلیت کا اندازہ نہیں۔ تم جا کر آسمان سے کہہ دو کہ مجھ میں ایک تارہ موجود ہے، جب اس تارے میں عمل پیدا ہو جائے تو وہ آسمان کے پردوں کو چیر کر آگے نکل جاتا ہے، اور اس تارے سے اقبال نے مراد انسان ہی لیا ہوا ہے۔ تو اقبال کے کئی اشعار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات میں سب سے اہم چیز جو ہے یہ انسان ہے، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انسان کے لیے ہی کائنات بنائی گئی ہے، انسان ہی کی بدولت یہ کائنات وجود میں آ گئی ہے، لہٰذا انسان میں تمام تر اہمیت کا مرکز جو ہے یہ انسان ہی ہے۔ تو آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، تو اس سے فرشتے تو بے خبر تھے، لیکن اقبال باخبر ہے اس سے کہ ہاں یقیناً اس چٹکی بر خاک میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پرواز کر جائے، وہاں تک اس کی آواز وہ پہنچ جائے۔ پھر فرشتے کہنے لگے کہ اگر واقعی انسان میں پرواز ہے یا پرواز کی صلاحیت انسان میں موجود ہے تو پھر یقیناً اگر اس نے یہ شکوہ کیا ہوا ہے تو یہ تو بالکل عشق کے آداب سے بے خبر ہے، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، کہ یہ زمین کے باشندے، سکان باشندوں کو کہتے کہ یہ زمین کے رہنے والے تو یقیناً گستاخ ہے، یقیناً یہ ادب سے بے خبر ہے، غافل ہے، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، اور یہ یقیناً کہ گستاخ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنے معشوق کے آگے کس طرح رہنا چاہیے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی یہ انسان اللہ کے حضور شکوہ کناہ ہے، شکوہ کرتا ہے۔ تو یہ فرشتوں کا رد عمل تھا، یہ رد عمل آگے بھی جاری ہے، لیکن بخوف طوالت میں اپنا لیکچر یہی تک رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر فرشتوں کا جو رد عمل ہے باقی وہ بھی بیان ہو جائے گا، اور آگے تمہید اور پھر جواب شکوہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔